ایک انگریز دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پیر بھی کٹے ہوئے ہاتھ بھی کٹے ہوئے وہ بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر. انگریز نے دیکھا تو اپنا پاکٹ نکالا اور پاکٹ نکال کر کے اس ہاتھ کٹے ہوئے بھکاری کو، وہ مسلمان تھا، اس کو بھیک دیا. اور جب بھیک دیا تو بھیک دے کر کے چلا گیا. وہ اپنا پاکٹ جیب میں رکھنے کی بجائے وہ جیب میں رکھا اس نے، لیکن ہاتھ کی حرکت کچھ علیحدہ سی ہو گئی اور اندازہ اس کا ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. تو جیب میں پاکٹ جانے کی بجائے وہ زمین پہ گر گیا. وہ چلا گیا. اس فقیر کی نظر، جو بھکاری تھا، اس کی نظر اس پاکٹ پر پڑی تو اس نے آواز دی، لیکن اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی. وہ چلا گیا تھا دور، پیر بھی اس کے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے. پھر اس نے بڑھ کر کے، چونکہ قریب میں وہ پاکٹ پڑا تھا، اٹھا کر کے رکھ لیا. اور روزانہ وہ پاکٹ لے کر آتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہی تو نہیں، وہی تو نہیں. برسوں کے بعد پھر وہی انگریز آیا تو اس نے پہچان لیا اس فقیر نے. آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو مرد مسجد کے دروازے پر چپل سنبھالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ چپل آپ ان کے پاس اتار دیں. آپ جا کے اسماعیل ابی مسجد ہے، عاشق شاہ بخاری مسجد ہے، وہاں تجربہ کر لیں. آپ اتار دیں، وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں. جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو آپ نے چپل اتاری تھی، صرف چہرہ دیکھ کر وہ چپل آپ کے پاس رکھیں گے. ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں. خدا جانے کیسا ان کا دماغ ہے. اتنے نمازی آتے ہیں اور ان کا حال یہ. اکثر ایسا ہوا کہ میں جمعہ میں گیا، آخری میں نکلا تو وہ چلی گئی چپل والی جو سنبھالتی تھی، لیکن میری چپل کو اس نے وہاں رکھا کہ یہ اس کی چپل. یہ ہوتا ہے، آپ جا کے تجربہ کریں گے. اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دولت دے اس کو دماغ بھی دے، اور جس کو غربت دے اس سے دماغ بھی چھین لے. ایسا نہیں ہوتا. قدرت کی عطائیں، قدرت کی عطائیں. تو وہ دیکھتا رہتا روزانہ، اور آج اس کو انگریز نظر آ گیا تو اس نے وہ پاکٹ اس کو دیا، اور پاکٹ دے کر کے اس کو اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کا پاکٹ ہے. اس نے دیکھا تو اس کی ساری رقم جیسے کہ ویسے ہی تھی. اس انگریز نے کہا کہ یہ پاکٹ میرا گرا تھا، میں تو چلا گیا تھا، برسوں بعد آیا، اور تم فقیر آدمی ہو، تم تو بھیک مانگتے ہو. اگر تم یہ پاکٹ کی رقم لے کے خرچہ کر لیتے تو مجھے کیا پتا تھا، کیا معلوم تھا. ہائے رے ہائے، غریب تیرے عشق کو سلام. اگر ایسی غربت ہو تو ایسی غربت امیری پر فوقیت رکھتی ہے. اس لیے کہ غربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے، غربت دل کے خالی ہونے کا نام. کچھ لوگ اٹھ کر کے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں تو وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اچھا ہو جائے. آپ ادھر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، 1 سیکنڈ کے اندر تو اچھا ہو جائے. درود شریف پڑھتے ہوئے آ جائیں. آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بابو، اے بابو آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ابھی کسی کو کچھ مت بولو، درود شریف پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگریز نے کہا یار تم فقیر ہو، بھیک مانگتے ہو، لوگ ایک ایک سکہ ڈال کر کے جاتے، تمہیں اتنی نوٹ مل گئی تھی، وہ بھی انگلستان کی نوٹیں مل گئی تھی، اگر تم اس کو خرچہ کر ڈالتے تو کون پوچھنے آتا. وہ فقیر تھا لیکن دل کا امیر تھا. وہ فقیر تھا مگر دل کا امیر تھا. میں کبھی کسی عاشق رسول کو غریب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول بستا ہو اس سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے. ہر دولت خریدی جا سکتی ہے، عشق مصطفیٰ اس دولت کا نام ہے، اس کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا. اور غریب عشق رسول رکھنے والے کو، غریب کہنے والے کو میں اس کی توہین سمجھتا ہوں. اس لیے کہ واللہ ایک پنڈے میں عشق مصطفیٰ رکھا جائے
اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کی دولت رکھی جائے تو عشق مصطفیٰ بھاری ہوگا، اس لیے کہ جنت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی، دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ تو اس انگریز نے کہا کہ تم فقیر ہو، فقیر، تم یہ پیسے خرچے کر لیتے تو تمہارا کون کیا کر لیتا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا۔ اس فقیر نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی ہو، جب تمہارا پاکٹ گرا تو گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے اللہ نے بھی دیکھا، گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے نبی نے بھی دیکھا، اور گرتے ہوئے پاکٹ کو تیرے نبی، جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ اب گرتا ہوا پاکٹ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، تیرے نبی دیکھ رہے ہیں، اب میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا، اب اگر میں اس کو اٹھا کے خرچہ کر لیتا، چرا لیتا، کھا لیتا، تو تیرے نبی چوتھے آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے، اور میری اس حرکت سے میرے نبی کا سر نیچا ہو جاتا، اس لیے کہ اولاد کی برائی سے باپ کا سر نیچے ہوتا ہے، اور ہمارے نبی ہمیں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں، ماں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تیرے نبی کہتے کہ دیکھیں آپ کا امتی میرے امتی کے ساتھ کیسی چوری اور زیادتی کر رہا ہے، واللہ میرے نبی کا سر نیچے ہو جاتا، چند پیسوں کے عوض میں اپنے نبی کا وہ اعلیٰ سر جس پر ورفانا لک ذکرک کا تاج سجا ہو، جس پر قیادت، امامت، سیادت کا تاج سجا ہو، شفاعت کا تاج سجا ہو، وہ سر اس چھوٹی سی رقم کے عوض جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے نبی تیرے نبی سے کہے کہ دیکھ تیرے امتی کے پیسے گرے تو میرا امتی فقیر ہو کر بھی خرچہ نہیں کر رہا ہے، چرا نہیں رہا ہے، اور میرے نبی کا سر جو اونچا ہے فخر سے مزید اونچا ہو جائے۔ ہم تو فاقوں میں زندگی گزار لیں گے، لیکن اس اعلیٰ سر کو نیچے کیسے ہونے دیں گے؟ اب میں یہاں آپ سے کہتا ہوں، سنیو، جس نبی کے نام پہ مر مٹنے کی بات کرتے ہو، کبھی سوچا جب ناشتے ہوں گے تو نبی کی سر اقدس کا، جب نماز کے وقت میں گیم کھیل رہے ہوتے ہوں گے، حضور علیہ السلام پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب عورتوں کے ساتھ بدفعلی، بد نظری مسلمانوں کے محلے کے اندر جب پاپ ہوتا ہوگا، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اپنی بات اختتام پر لے جاتے ہوئے کہوں، گناہ کرنے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا، گناہ کتنا بھی چھوٹا ہو وہ نبی کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے۔ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہوں کہ فرمایا بستر پہ جاؤ، بستر صاف کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں بستر صاف کروں؟ بستر میرا، میرے گھر کا کیوں صاف کروں؟ کوئی ماں بھی یہ تعلیم نہیں دیتی، کوئی پیر بھی یہ تعلیم نہیں دیتا، کوئی استاد بھی یہ تعلیم نہیں دیتا، اور میرے نبی سے پہلے جو اور انبیاء تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ بستر پہ جاؤ تو بستر صاف کر لو۔ توجہ، بستر پہ جاؤ تو بستر صاف کر لو، اس لیے کہ بظاہر اس تعلیم کا تعلیمات نبویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر اس کا تعلق تعلیمات نبویہ کا مطلب کیا؟ گناہ سے بچو، نیکی کرو، یہی ہے نا تعلیمات نبویہ۔ لیکن یہ کہنا، اگر دھیان حاضر ہے، توجہ حاضر ہے، یہ کہنا کہ بستر پہ جاؤ بستر صاف کر لو، یا رسول اللہ کیوں صاف کر لوں؟ میرے عزیز، میرے امتی، اس لیے کہ بستر میں کوئی کنکر ہوگا، حالت نیند میں تجھے چپ جائے گا تو میں تجھے کنکر کا چبھنا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی کیڑا ہوگا تو تجھے کاٹ لے گا تو میں اس کا کاٹنا تجھے گوارا نہیں کرتا، اس لیے بستر صاف کر لے تاکہ تجھے کنکر نہ چبھے۔ کتنی یہ امت جفاکار ہو گئی، یہ امت کتنی بے وفا ہو گئی، جس نبی نے اپنے بستر کا کنکر چبھنا ہمیں گوارا نہیں کیا، آج ہم اپنے گناہوں سے اس نبی کے دل کو چھلنی چھلنی کر رہے ہیں، اس نبی کا دل دکھا رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے، اللہ اکبر، جب میں سوچتا ہوں
ہوں کہ میرا نبی کتنا مشفق، کتنا مہربان، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جو میرے بستر کا کنکر مجھے چبھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، وہ میرے قبر کے بچھو مجھے ڈنک مارے، یہ کیسے وہ گوارا کر سکتے ہیں؟ یا قبر کی مٹی مجھے چبھے، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لیکن بات اتنی ہے، اگر یہاں ہم ان کے دل کا خیال کریں تو انشاءاللہ قبر میں وہ ہمارا خیال ضرور فرمائیں گے، لیکن یہاں اگر ہم ان کا دل ہی دکھاتے رہیں، ان کے دل کو چھلنی چھلنی کرتے رہیں، اذیت پہنچاتے رہیں، سوچو تو صحیح، اس کا مال لے کر کھا جائیں، بیوی پہ ظلم کریں، پڑوسی پہ ظلم کریں، یہ کریں وہ کریں، حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، کتنی اذیت ہو رہی ہوگی۔ خدا کے لیے مسلم امت سنور جائے، مسلم امت سدھر جائے اور سوچے کہ حضور جب ہمارے بستر کا کنکر ہمیں چبھنے نہیں دینا چاہتے، کتنے شفیق ہے، کتنا پیار کرتے ہیں۔ مستقل عنوان ہے، پانی دیکھو، پانی پیو، دیکھ کر پیو، پانی دے، اس کا تعلیمات نبوی سے کیا تعلق ہے؟ پانی دیکھ کر پیو۔ حضور تیرے حلق کے اندر، توجہ فرمائیں، حضور تیرے حلق کے اندر کچرا نہیں جانے دینا چاہتے، کچرا جائے گا تو تیرے جسم کو، جو نبی تیرے حلق میں کچرا نہیں جانے دینا چاہتے، تو اپنے حلق کے نیچے سود کے لقمے اتار رہا ہے، حرام لقمے اتار رہا ہے، سوچے تو صحیح نظر آپ، چوری کے لقمے اتار رہے، جھوٹ بول کے کما کر کے حرام کے لقمے اتار رہے۔ نبی نے کہا تیرے ساتھ شفقت کی کہ کچرا بھی تیرے حلق میں نہ جائے، فرمایا اندھیرے میں مت کھانا، اندھیرے میں کھانا مت کھانا۔ کیوں؟ اندھیرے میں کھائے گا ہو سکتا ہے کنکر آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آ جائے کیڑا وغیرہ دیکھ نہ سکے، اندھیرے میں کھانے سے منع کر دیا۔ سوتے وقت ہاتھ دھو کر سو، جھوٹے ہاتھ نہیں سونا، جھوٹے ہاتھ نہیں سونا، ہاتھ میں کھانا پینا لگاؤ نہیں سونا۔ کیوں؟ تو سو رہا ہو، مٹھاس کی وجہ سے چوٹی کاٹنے لگے، چوہے کاٹنے لگے، حضور کو تیرا خیال کتنا ہے؟ کہا کہ ہاتھ دھویا کرو کھانے کے بعد تاکہ تمہیں جانور نہ کاٹے، تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اچھا، ہاتھ دھونے میں تیرا فائدہ ہے، اور بشارت کائے کی دی؟ فرمایا جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اس کی تنگ دستی جاتی ہے، جو کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا۔ کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ تو کہا البر لا یبلا وذم لا ینسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔